वो निश्चित से किया था, दोबारा आ गए ना। मैम आ चले गई। डर आ गए हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूरतुल बकरा हम पढ़ रही हैं और उसमें हमने आज इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 19 करनी है। सूरतुल बकरा आयत 19 आओ क कसय्य कसय्यिबिन कसय्यिबिन मिनस समा मिनस्समाई फीहि ज़ुलुमातुन फीही ज़ुलुमातुन मातुन व रअदुन व बरकुन, यहाँ तक पहले कर लेते हैं। जी व रादुन रअदुन व बरकुन व बरकुन। जी कौन करना चाहेगा? मैं करूं बाजी। कोई ऐसा है जिसकी बिल्कुल बारी नहीं आई काफी अरसे से? पूछ लीजिए। जिनगत आप काफी करते रहते हो, ये अंसा सादिया, इनको मेरा ख्याल में काफी अरसे से बारी नहीं आई। ठीक है, करवा ठीक लीजिए। है, आप माइक अपना बंद रखो, आपका माइक मुस्तकिल ऑन रहता है। जी कौन करेगा आप में से? सादिया या अंसा? आपने काफी अरसे से नहीं किया। मैम जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम इसकी सलाम। तरकीब करनी है? जी तरकीब ही करते हैं ना इसमें हम। जी सॉरी, मैं काफी दिनों के बाद मैंने आज दोबारा ज्वाइन किया, तो मैं करती हूँ। औ यहाँ पे जो है वो हरफे अत्फ या इसको इख्तियारिया भी बोलेंगे, और काफ यहाँ पे कसई बिन जो है इसमें जो काफ है ये हरफे तशबीह है और जारा भी है, तो इसने सही बिन को जो है वो मजरूर किया है, तो कसई बिन मुरक्कब जारी हो गया। और सही। आगे मिनस समाई, मिन भी हरफ जार है, समाई को इसने मजरूर किया, ये भी मुरक्कब जारी है। तो निकरा इसम के बाद जब मुरक्कब जारी आता है तो वो उसकी सिफ्त बन जाता है, तो मैम इसको इसकी सिफ्त बनाएंगे। ठीक है। आगे फी ही मुरक्कब जारी है, और फी ही मुरक्कब जारी है, तो इसको क्या करेंगे मैम? इसको क्या करेंगे क्योंकि आगे पिछले जुमले के साथ जोड़ा है। नहीं, जुमला तो एक ही है फी, ना बेटा। हाँ जी 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 जी। फी ही मुरक्कब जारी, जुलमातिन यहाँ पे मरफू इसम है। अच्छा, फी ही को फिर हम यहाँ पे मुरक्कब जारी करके हम इस मुरक्कब पे जारी क्या हर बनता है किसी भी जुमले में? मैम मुतल्लिक बनता है, अगर पीछे फेल हो तो उसके मुतल्लिक बनता है। अगर वो अलग से आ रहा है तो फिर वो मुरक्कब जारी के साथ अगर जुमला शुरू हो रहा हो तो फिर उसको खबर मुकद्दम करते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही यहाँ है। पे अच्छा, ये फिर जो पीछे बाकी मुरक्कब जार आ रहे हैं सारे,
تو پھر ان کو بھی خبر مقدم کریں گے. جی کسیبن جو ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ ک سے جب شروع ہوتا ہے تو یہ بھی کیا بنے گا؟ یہ مرکب جاری بنے گا نا. مرکب جاری بنے گا، ٹھیک ہے. اور جی مرکب جاری بنا کے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ ہم اس کو خبر مقدم بنا دیں گے. جی ٹھیک ہے، خبر مقدم بنا دیں گے. من السماء یہ جو ہے یہ بھی جو اس کا صفت بن جائے گی، اور فی ہی اس کے متعلق ہو جائے گا خبر مقدم کے. اگر ظلمات مرفوع اسم ہے تو یہ ہمارے لیے مبتدا مؤخر بنے گا. پھر واو عطف ہے، اور واو عطف کے ساتھ رعد جو ہے یہ بھی مرفوع اسم ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہمارے مبتدا کے ساتھ واو عطف سے جڑ جائے گا، یا اس کو مبتدا مؤخر 2 کہہ دیں گے. اور آگے واو پھر عطف ہے، اور پھر بارقن جو ہے یہ بھی مرفوع اسم ہے، اور یہ بھی مبتدا مؤخر بنے گا. ان تینوں کو ہم یا واو عطف کے ذریعے جوڑ کے ایک ہی مبتدا مؤخر بنا لیں گے، یا الگ الگ بنا لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح خبر مقدم اور مبتدا مؤخر جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا. صحیح. کوئی اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہے گا؟ استاذہ میں تو بہت توڑ توڑ کے کروں گی، انہوں نے تو بڑا وہ پروفیشنلی کی. کر دوں میں؟ جی کرو. میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ہر کوئی کس کو کس طرح لیتا ہے. جی استاذہ، او ہے حرف عطف، ٹھیک اور ہے. یہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ پیچھے کے کہیں کا بن رہا ہوگا، عطف کر رہا ہوگا. 15 ہوگا. اور نہیں استاذہ، او آ رہا ہے نا تو پیچھے کی کسی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. جی بالکل ہوگا نا. تو آپ ہو مطلب آپ کنفرم، مطلب ہے اس کو جی کانفیڈنس سے جی، بتاؤ نا. اس کا جی جی اس کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہے. تو اب اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے یا تو معطوف ہے یا معطوف علیہ ہے. علیہ، جی جی بالکل، اس کے پیچھے معطوف علیہ ہے. کوئی ایک چیز تو آئے گی نا. جی جی. اور کسیبن کا حرف جر ہے، اور یہ مجرور اسم ہے کسیبن. پھر آگے پھر من السمائی جو ہے، من بھی حرف جارہ ہے، اور السمائی اسم ہے، یہ بھی مجرور اسم، یہ بھی حرف، یہ بھی مرکب جاری بن رہا ہے. اور فی ہی میں بھی فی جو ہے حرف جارہ ہے، اور ہی جو ہے اسم ہے، تو یہ بھی مجرور اسم بن رہا ہے. ادھر تک تو مجھے استاذہ یہ سمجھ آ رہی ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ یہ اسم بن کے یہ اگر اس کو ہم متعلق بنا کے خبر بناتے ہیں تو خبر مقدم سمجھ آ رہی مجھے. چلیں آج میں سب کی رائے دیکھتی ہوں. اور جی کون سا بچہ اس میں ڈالے گا؟ افشاں آپ بتاؤ، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میم ابھی میں تھوڑا سا بزی ہوں، تو میں دو تین منٹ پہ کرتی ہوں. میں بس بچی ہے نا تو اس کی آواز آئے گی ساتھ ساتھ. کون ہے آپ کے ساتھ؟ میری چھوٹی بیٹی. اچھا. تو ہاں ہم بچوں کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں ادھر. چلیں ہمیں پھر کوئی میں شروع اعتراض کرتی ہوں. نہیں ہے. او یا، اور میم یہ ہو گیا. جی میم یہ تو ہو گیا یا. اور ٹھیک. سب کاف جو ہے میم حرف جا رہا ہے. سا یا باب اس کا وہ ہے روٹ ورڈ. اور ٹھیک. میم یہ فیل ہے. ٹھیک. اور مین بھی میم اس میں وہ ہے. میم حرف مین بھی حرف جا رہا ہے. اور السما جو ہے وہ اسم ہے اس میں. پی پی اور اس میں پی
हु है तो फी हु का मैम फी जो है वो हरफ अतफ है, और नहीं वो हरफ जार है, और हु इसमें इसकी सम है, इसमें जमीर। जी जुलिमातुन। चलिए जी, मैं शुरू करा देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आउ या हरफ अतफ है, और हमने जब पिछली दफा देखा था तो आयत नंबर 18 को हमने मुकम्मल किया था। 18 और 19 के बीच में आउ आ रहा था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आउ जो है वो आयत नंबर 18 और 19 को अतफ कर रही है। ठीक है, इसके पीछे वाला जो है उसको हमने क्या बनाया था? अ, मातूफ मातूफ अलैह। जी, आयत नंबर जो 18। 18 थी वो मातूफ अलई थी। हाँ। बीच में ये आउ हरफ अतफ आ गया, और अब जो इसके बाद वाली आ रही है आयत नंबर 19, ये अब उसका मातूफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आयत 19 ओवरऑल पूरी आयत 19 जो है वो मातूफ बन जाएगी। आयत 19 ठीक हो गया। अब आयत 19 को देखते हैं। इसका सबसे पहले है क सय्यिबिन। क हमने सीखा हुआ है कि ये, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क हरफ जर है, और हरफ जर जो है उसके बाद आता है मजरूर इसम, और ये दोनों मिल के क्या बन जाते हैं? जारी। मुरक्कब जारी। ठीक है, अब ये हमने सीख लिया हुआ है कि जो अ, इसम से जब जुमला शुरू होता है तो वो बनता है जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया का जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मुब्तदा। और मुब्तदा के बारे में हमने कल नोट्स में लिखा था कि मुब्तदा 5 किस्म के होते हैं। एक मुफरद इसम, अकेला इसम, और 4 मुरक्कबात जिसमें कि मुरक्कब जारी कभी भी मुब्तदा नहीं बन सकता। अब ना तो ये मुफरद इसम है, अकेला इसम भी नहीं है, और ये मुरक्कब जारी है जो मुब्तदा नहीं बन सकता। तो इसका मतलब हुआ कि ये मुब्तदा नहीं है। इसके बाद के जो लफ्ज हैं उससे हम फैसला करेंगे कि जुमला कौन सा है, जुमला इस्मी है कि जुमला फेलिया है। बात समझ आइए? खाली ये तो हमें नहीं बता रहा कि ये क्या है जुमला। तो अब हम इसका मतलब है इसके बाद वाले हिस्से को देखेंगे। अब ये तो बन गया मुरक्कब जारी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे वो आ गया मिनस समाई। फिर यहाँ पे मिन है और उसके साथ अस्समा ही है। अब ये फिर आपको पता है जार मजरूर बन गया। ठीक है, एक और जार मजरूर आ गया। अब ये जो है ये भी जो है या तो अ, जो भी बनेगा लेकिन मुब्तदा नहीं बन सकता। ठीक है, ये फिर एक और मुरक्कब जारी आ गया। तो अभी तक हम यही नहीं जान सके कि जुमला कौन सा है। अब ये जो मुतालिक है ये तो हमें पता है दोनों जुमलों में आता है। जुमला इस्मिया में भी आता है और जुमला फेलिया में भी आता है। तो सबसे पहला तो स्टेप ही आपको ये बताया है ना कि आपने ये फैसला करना है कि जुमला कौन सा है, फिर उसके पार्ट्स तलाश करोगे ना। अब उसके बाद जो अगला वर्ड देखा वो फी ही है, फिर आ गया फी, और आगे ही। ये क्या बन रहा है? जी बच्चों, ये भी उस्ताजा ये मुरक्कब भी जार जारी बन मजरूर। गया मैम ये भी। बिल्कुल। फिर मुरक्कब जारी आ गया, यानी कि तीसरा मुरक्कब जारी आ गया।
ابھی تک تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یہ جملہ کون سا ہے. ابھی تک تو یہ متعلق آ رہے ہیں ہمارے پاس، اور متعلق جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دونوں جملوں کا حصہ ہوتے ہیں. تو ہم نے تو ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں ایکسٹرا ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ابھی مزید کہ یہ کیا ہے. آگے کا جو ہمارے پاس ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ظلمات، ظلمات و رعد و برکن. اب ان کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا جملہ کون سا ہے. کیا کیا بنے گا یہ؟ اب پچھلا والا تو ہمارے تینوں مرکب جاری تھے، ٹھیک ہے، وہ تو متعلق بنتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ جملہ فعلیہ میں تو صرف متعلق بنتے ہیں، جملہ اسمیہ میں خبر بن سکتے ہیں. تو اب یہ والا پارٹ ہے، یہ فیصلہ کرے گا کہ جملے کی قسم کیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کون سی جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. اسمیہ ظلمات الاسم ہے استاذہ. جی یہ سارے اسم ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ اسمیہ ہے. اب اس کو ہم اس پورے کو کیا بنائیں گے؟ پہلے کیا بنائیں گے؟ ظلمات و رعد و برکن. یہ کیا بن رہا ہے مبتدا استاذہ، مبتدا بنائیں گے بیٹا؟ ظلمات. ابھی پہلے کیا بن رہا ہے؟ میں معطوف علیہ، پھر معطوف اور پھر مبتدا. بالکل، کوئی ایک چیز تھوڑی ہے جو آپ اس کو مبتدا ڈائریکٹ بنا رہے ہو. پہلا والا جو ہے وہ ہے معطوف علیہ، اس کے بعد ہے حرف عطف، اس کے بعد پھر معطوف 1 and 2. ٹھیک ہے، معطوف 1 اور اس کے بعد ایک اور حرف عطف اور معطوف 2. یہ بن رہا ہے. معطوف 2. اب یہ سب بننے کے بعد اب یہ کیا بنے گا؟ پہلے کیا بنے گا؟ مرکب عطف بن کے پھر یہ مبتدا بنے گا. بالکل، سب سے پہلے بنے گا مرکب عطفی، اور مرکب عطفی بننے کے بعد مرکب عطفی، اور پھر ہم اس کو کہیں گے مبتدائے مؤخر، جو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا مبتدا ہو، جو اس کی جگہ تھی سٹارٹ میں اور وہ آخر میں چلا گیا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبتدائے مؤخر. مبتدا مؤخر. میم ہوتا ہے والا، حمزہ خیر آخر سے نکلا، آخر کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے اخر، آخری والا مبتدا، یعنی کہ اپنی جگہ سے ڈسپلیس ہو گیا ہے. یہ جو مبتدا ہے یہ اپنی اصل حق جگہ جو ہے اس سے ڈسپلیس ہو کے کہیں اور پہنچ گیا ہے، اینڈ پہ چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ مل گیا مبتدا. ٹھیک ہے، اب مبتدا آپ کو مل گیا اور یہ آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے باقی پارٹس کیا ہوتے ہیں اب آپ بتاؤ گے؟ خبر ہوتی ہے اور متعلق ہوتا ہے. خبر ہوتی ہے اور متعلق ہوتا ہے. جی، اب خبر پہ ہوتی ہے یا متعلق ہوتا ہے. اب میں کیا کروں گی؟ اب اس کو کیسے کروں گی؟ اب میرے پاس 3 یہ مرکبات ہیں، مرکب جاری. تو اب میں ان کو آپس میں کیا کروں گی؟ اب کچھ تو اس کو بناؤں گی، تو پھر اب یا تو میں اس کو متعلق بنا سکتی ہوں یا میں یا خبر بنا سکتی ہوں. ہم خبر تو بن سکتے ہیں یہ. نہیں، لیکن کسی ایک کو خبر بنا سکتی ہوں نا، تینوں کو تو نہیں بنا سکتی. اگر ایک کو خبر لے لیتی ہوں، ایک کو میں
متعلق لے لیتی ہوں تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. ترجمہ اس کا کون بتائے گا؟ کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِیہِ. میم حال تو نہیں بنائیں گے اس میں کچھ؟ استاذہ جی میں بتاؤں؟ جی بتائیں. جی او کسیب، یا پھر کاف جیسے زور کا می برس رہا ہو، کسیب برس رہا ہو، من السماء سے آسمان، فی جس میں بیٹا ایسے ٹیڑھا میڑھا کرو ظلمات، گے تو پھر تو نہیں سمجھ آئے گی نا. اچھا سیدھا جملہ اچھا ترجمہ کرو. سیدھا کریں جی. جی اس میں یہ ہے کہ جیسے زور کا می بادل سے، آسمان سے زور کی بارش تیز ہو رہی موسلادھار ہو، بارش. سمپل ہے ترجمہ. موسلادھار بارش. اسم ہے، یہ جی کوئی فعل نہیں ہے کہ آپ اتنی لمبی ٹھیک کہانی ہے سنا رہے ہو. مانت ٹھیک ہے. تیز موسلادھار بارش. بارش جس میں اندھیرے ہوں. آپ پھر جی آگے چلے گئے ہو. اچھا، مانے تیز موسلادھار تیز بارش آسمان بارش سے. سے. یہاں پہ ختم ہو گیا. جی تیز موسلادھار بارش آسمان سے. ٹھیک ہے. جی موسلادھار بارش آسمان سے. اب یہاں پہ بات میں نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. جی جی اچھا اب آگے جو ہے فی ہی، اس جس میں جی اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک. ٹھیک ہے. جی جی یعنی کہ اب یہ علیحدہ جملہ ہے. پہلے صرف جی کہا ہے تیز موسلادھار بارش آسمان سے. آگے کوما لگے گا. اب وہ جو تیز آسمان سے تیز موسلادھار بارش جو ہے، اب آگے ہے کہ اس بارش میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے. اس کو ہم دو حصوں میں توڑیں گے. میں آپ کو یہاں پہ کر کے بتاتی ہوں. سب سے پہلے اس کو میں بریک ڈاؤن کرنے لگی ہوں. ک کو ہم علیحدہ کرنے لگے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے ک علیحدہ ہو گیا ہے. اس کے بعد ہم یہ ایک حصہ لیں گے، تیز موسلادھار بارش کدھر سے؟ آسمان سے. اب فی ہی کو میں یہاں لکھ رہی ہوں، اس کو ہم دوسرا پارٹ لینے لگے ہیں. فی ہی، اب اس تیز موسلادھار بارش جو آسمان سے برس رہی ہے اس میں کیا ہے؟ اندھیرے گرج اور چمک. ابھی میں نے اس کو دو پارٹس میں بانٹ دیا ہے. کلیئر ہے؟ جی جی استاذہ جی 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 اب پہلے پارٹ کو ہم کیا کریں گے؟ اب یہ جو فی ہی ہے اس کو میں نے سیکنڈ حصے میں رکھا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو تیز موسلادھار بارش ہے اس میں اندھیرے اور گرج اور چمک ہے. اب اس کو جو میں نے مبتدا بنایا، مبتدا مؤخر، تو فی ہی کو کیا بناؤں گی میں؟ متعلق جو ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ متعلق خبر، خبر. اس کو متعلق بنا کے خبر. پھر میں اس کو قائم مقام، قائم مقام خبر. بالکل قائم مقام خبر بنا دوں گی، اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے اگر یہ دوبارہ بتا دیجیے کائنڈلی. ابھی یہ جو لاسٹ آپ نے چیز بنائی جی. اس فی ہی جو ہے میں نے کہا تھا، یہ پہلے آپ نے اس کو جار مجرور کو آپ نے متعلق بنایا،
ظلماتن و رعدن، اس کو آپ نے مرکب عطفی بنانے کے بعد کیا بنا لیا تھا؟ مبتدا مؤخر. تو اگر مبتدا مؤخر ہے تو اب یہاں پہ اس کی خبر تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی علیحدہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اس کے ساتھ تھا جار مجرور، اسی کو ہم نے خبر بنا لیا، قائم مقام خبر. جب خبر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ متعلق کو نہیں بنا لیتے قائم مقام خبر. نہیں سمجھ آ رہی بیٹا؟ نہیں استاذہ، یہ قائم مقام خبر فی کس کی بنا؟ بیٹا جو مبتدا ہے اسی کو خبر چاہیے نا. آپ نے باجی اس میں مبتدا ظلمات ورادن ہے. جی، اور برکن. میمونہ آپ یہ دیکھو، میں نے آپ کو جی بتایا تھا کہ پہلے ہمارے پاس 3 مرکب جاری بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی 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 اب وہ تینوں متعلق بنتے ہیں. اب وہ جملہ اسمیہ کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں، جملہ فعلیہ کا بھی حصہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی جی لیکن جی مین پارٹ تو نہیں ہوتے نا جملہ اسمیہ یا فعلیہ کے. جی اب نہیں ان تینوں کو ہم نے ایک طرف کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کے جی علاوہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو مجھے بتائے گی کہ میں جملہ اسمیہ ہوں کہ فعلیہ ہوں. اسم ہوگا تو جملہ اسمیہ بنا دوں گی، فعل ہوگا تو جملہ فعلیہ بنا دوں گی. یہاں تک بات سمجھ آئیے؟ جی جی بالکل اب فعل تو ہمیں ملا ہی نہیں پورے جملے میں، 3 اسم جی مل گئے ہیں، صحیح جی جس استاذ سے مجھے پتا چل گیا کہ اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ اسمیہ ہے. جی ٹھیک ہے، جی استاذہ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی بالکل اب یہ کیونکہ تینوں اسم واؤ سے عطف ہو رہے ہیں تو پھر ان کو جوڑ کے ہی ہمیں کچھ بنانا پڑے گا نا. جی تو عطف ہونے کے بعد یہ مرکب عطف ہی بن گئے جی تینوں اسم جی ظلمات سے لے کے برق تک. برق تک. اب یہ جملہ جی عطفی بننے کے بعد ہمیں یہ تو کنفرم ہو گیا نا کہ جملہ اسمیہ ہے. جی بالکل اور جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں مبتدا اور خبر. جی مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا، لیکن خبر کے بغیر ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ جی بھی آپ کو جی پتا ہے. استاذ جی بالکل خبر اگر خبر نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ متعلق کو اس کی خبر بنا دیتے ہیں، جی اور اس طرح سے ہمارا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی اب یہاں پہ آپ دیکھو کہ مبتدا تو آپ کو مل گیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا اسمیہ. تو پھر اس کو ہمیں مبتدا ہی بنانا پڑے گا نا، خبر تو نہیں بنا سکتے. جی خبر کے بغیر ہو سکتا ہے، مبتدا کے بغیر نہیں ہو سکتی جملہ. تو اب یہ جو جی ہمیں استاذ مرکب عطفی ملا ہے، اس کو پھر ہم کیا بنائیں گے؟ مبتدا مبتدا بنائیں گے. پورا مرکب عطفی مبتدا ہے. پورا مرکب عطفی جو ہے وہ مبتدا ہے. جی جی استاد جزاک اللہ. یہاں تک آگئی سمجھ؟ جی جی آگے استاد. جی ٹھیک ہے، اب اس کو تو میں نے بنا لیا مبتدا. اب پیچھے میرے پاس رہ گئے 3 مرکب جاری. اب ان کو بھی تو کچھ بناؤں گی نا. اب مبتدا کیونکہ اپنی جگہ سے ہٹ کے اینڈ پہ ہے تو اس لیے اس کو میں کیا کہوں گی؟ مبتدا مؤخر، آخر میں چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ مبتدا جو اینڈ پہ چلا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر، اور خبر جو پہلے آ جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم. مقدم. اب مجھے پتا ہے کہ اس کے علاوہ میں بس کچھ بھی نہیں سوائے مرکب جاری کے. تو اب جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے مرکب جاری، ہم نے ابھی اس کا ترجمہ بن رہا ہے اندھیرے اور چمک اور کیا ہے؟ گرج اور چمک. بس تتلی. نام ہے نا، کدھر ہیں؟ اس میں. تو جو اس میں ہے جار مجرور متعلق، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو رہا ہے نا، اس میں اندھیرے اور چمک اور گرج اور چمک.
تو اسی کو پھر ہم اس سے کنیکٹ کریں گے نا اور اس کو خبر بنا دیں گے. خبر تو لانی ہے نا ہم نے کہیں سے. اگر خبر نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ متعلق کو خبر بنا دیتے ہیں نا. میمونہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی استاذہ آ رہی ہے بالکل الحمدللہ. تو اس کو ہم نے قائم مقام خبر مقدم کر دیا اور یہ دونوں مل کے آپ کیا بن گئے؟ جملہ اسمیہ. یہاں تک سب بچوں کو کلیئر ہے؟ اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں پیچھے والے کو کیا کروں. ٹھیک ہے. استاذہ جی جو فی ہے جو فی ہے اس کو ہم نے فی ہی کو بنایا ہے کہ وہ اس کو کنیکٹ کر رہا ہے پچھلے جملے کو اس کے ساتھ، تو وہ ہماری اس کے ساتھ تو یہی لکھا ہوا تھا نا. جی ٹھیک کوئی ہے. ہم نے پیچھے جا کے تو نہیں اس کے ساتھ جوڑنا نا. اس جملے ہاں کے ساتھ ٹھیک تو ہے، یہ لکھا ہوا تھا تو یہ اس کو ہم لکھا نے ہوا اس کے تھا ساتھ کنیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے استاذہ جی. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہی ہے یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس میں اندھیرے اور چمک اور گرج ہے. تو ہی کس کی طرف جا رہا ہے؟ ہی کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ بارش کی طرف جا رہا ہے. بارش کی طرف. ٹھیک ہے. تیز موسلادھار بارش آسمان سے. اب ان کو ہم کیا کریں گے؟ آپس میں کنیکٹ کریں گے. ک کو میں نے توڑ کے کر دیا علیحدہ تو پیچھے میرے پاس کیا رہ گیا؟ سیبن یعنی کہ تیز موسلادھار بارش من السماء. آسمان سے. اب ان کو ہم کنیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. سیبن آگے کیا ہے؟ من السماء. من السماء. پہلے ہم ان کو آپس میں جوڑیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہی رہ گیا ہے پیچھے. اب اس کو ہم کیا کریں گے؟ اب سیبن کیا ہے؟ اسم ہے استاذہ. اسم ہے. ٹھیک ہے. اسم اور آگے اسم نکرہ ہے. جی جی استاذہ. سیبن اس میں نکرہ ہے. السمائی اس میں معرفہ ہے. بالکل. آسمانوں میں سے. اب یہاں پہ ایک بچی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اگر اسم نکرہ، پھر دہراؤں گی، اگر اسم نکرہ کے فوراً بعد مرکب جاری آ جائے تو وہ اسم نکرہ جو ہے وہ موصوف بن کے آتا ہے اور مرکب جاری اس کی صفت بن کے آتی ہے. پھر آپ کو بتاتی ہوں. اگر جملے میں اسم نکرہ کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے اگر جملے میں اسم نکرہ کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس اسم کی صفت بن جاتا ہے. استاذہ اس اسم نکرہ کی صفت بنے گا. جی
اب यहाँ का सय्यबिन की सिर्फ मिनस समाई होगा। जी, सय्यबिन की ये फिर इसका मतलब है वो मौसूफ हुआ ना, वो उसकी सिफत हुई। सय्यबिन बिन मौसूफ है और मिनस समाई सिफ्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि ये हमने पहले से सीखा हुआ है कि अगर जुमले में इसम नकेरा के फौरन बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उस इसम की सिफत होती है। तो अब सय्यबिन इसम नकेरा है ना, और उसके बाद में नस समाई जार मजरूर आ गया, तो अब क्या होगा? पहले वाला फिर मौसूफ होगा जिसकी आगे सिफत आनी है, और बाद में उसकी सिफत आ जाएगी, और मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। और मुरक्कब तौसीफी के पीछे क्या है? हुर्फ जार। 7 हरफ जार है। हाँ, बिल्कुल। मैं अब इसको डिलीट करना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत गंद डाल दिया, मैंने कहा अब सारा ना मिट जाए। जी, अब यहाँ पे हम इसको दोबारा सा नीटली लिखते हैं। क को हमने रदा तोड़ के कर दिया, ठीक है, और उसके बाद सय्यबिन और मिनस मिनस समाई। तो अब ये मैंने रूल आगे बता दिया आपको कि सय्यबिन मिनस समाई, ये अब मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलके क्या बन जाएगा? ये मौसूफ है और वो अपनी सिफत के साथ मिलके मुरक्कब अतफी। अत्तफी। मौसूफ और सिफत तौसी अत्तफी बनाते हैं। मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी। बिल्कुल। पहले ये बनाएगा मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, और मुरक्कब तौसीफी अब अपने क हरफ जर के साथ मिलके क्या बनेगा? मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी। यानी कि ये अब इसका बना दिया मैंने, ठीक है, ये बन गया मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, अब हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू होने लगे हैं। अब मैं इसको ऊपर लिखने लगी हूँ, ये वाला जो पार्ट था, मिनस समाई। अब जरा खोल के इधर साफ से लिखने लगी हूँ दोबारा से। कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे पहले आपके पास है औ, औ के बाद आपके पास है क, क को भी अलहदा कर दिया। इसके बाद आ गया सय्यबिन, और मिनस समा इसके साथ है, और इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। अच्छा चलो इसको एंड में कर देते हैं। ये एक हिस्सा हो गया। आगे आ गया फी ही, और फी ही के साथ
اگلا پارٹ کیا ہے؟ فی ہی، اور اس کے بعد آ گیا ظلماتن، و رعدن و برقن. یہ اب ہمارا پورا جملہ ہو گیا ہے. اب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا والا جو ہے میرے پاس، اس پورے کو ہم نے پہلے بنا لیا تھا. اس کو کیا بنایا آپ نے؟ جملہ اسمیہ. مبتدا میم، مبتدا میں پورا جملہ اس میں بنا لیا تھا نا، مبتدا اور یہ فی ہی اس کی خبر قائم مقام خبر بنا لیا تھا نا. تو یہ بن گیا جملہ اسمیہ. جی، اس کو جملہ اسمیہ بنانے کے بعد اب ہم یہاں سے شروع کرنے لگے ہیں. کیا ہے؟ اچھا، یہاں سے ہم سیبن سے شروع کرتے ہیں. سیبن، پھر ہے من السمائی، اور پھر ہے یہ ہے جملہ اسمیہ. اب ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ سیبن کو ہم نے بنانا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا یہ موصوف بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ موصوف. اگر مجرور اسم کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے، سوری اسم نکرہ کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے تو وہ اس کی صفت بنتی ہے. تو تو پھر ضرورت ہے صفت جس کی تعریف بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو موصوف کہتے ہیں استاد. موصوف. تو پھر آٹومیٹکلی اس کو موصوف کا نام دے دیا. ٹھیک ہے، موصوف اور اس کی صفت. اب تیز موسلادھار بارش آسمان سے، اس یعنی کہ وہ جو تیز موسلادھار بارش ہے، میں نے آپ سے کہا تھا ہی جو ہے وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ اس میں. اب یہاں پہ جو ہی ہے اس بارش کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہو جو ہے اس کے اندر وہ بارش کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ اس بارش میں اندھیرے اور گرج چمک ہے. تو اب سیبن جو ہے یہی ہے نا ہی. تو پہلے اس کی ایک صفت بتائی آسمان سے، اب یہ اس کی صفت نمبر 2 آ گئی، یعنی کہ وہ بارش جو ہے یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ وہ خالی بارش نہیں ہے بلکہ اس میں اندھیرے، گرج اور چمک بھی ہے. تو کیا بنائیں گے اس کو؟ صفت نمبر 2، یعنی کہ اسی بارش کی ساری بات ہو رہی ہے. سمجھا پائی ہوں آپ کو؟ سمجھ تو رہے ہیں باجی، لیکن گڑبڑ تو ہے. گڑبڑ تو ہے، لیکن وہی والی بات ہے نا کہ یہ جی پریکٹس سے چیزیں آئیں گی نا آہستہ آہستہ، ہاں جی، ہاں باجی. کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو بنانا ہے ان کو. جی جی. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ شروع میں یہ کیا آ رہے تھے، ایک منٹ، شروع میں تینوں آپ کے پاس مرکب جاری بن رہے تھے.
اور مرکب جاری نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتی ہے، نہیں مطلب کہ کوئی جملے کی پہچان نہیں ہے، تو پھر آپ نے اینڈ پہ آئے تو آپ کو پتا چل گیا اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ غور کرو گے، چیزوں کو دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ اب آپ نے کہا کہ ظلمات اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، تو اب آپ کو جملہ اسمیہ مبتدا کے بغیر نہیں ہوتا، اب آپ کو مبتدا تلاش کرنا ہے۔ اب پیچھے 3 جار مجرور ہیں جو مبتدا نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسی کو مبتدا بنانا پڑے گا آپ کو، ظلماتن کو۔ اب جب ظلماتن کو مبتدا بنایا تو وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے دم پہ ان کی معطوفات بھی لٹک رہے تھے، اس کو بھی مبتدا کا حصہ بنانا پڑا۔ اب یہ جب مبتدا بنا لیا تو اب آپ کے پاس پیچھے کیا ہے؟ پیچھے اب ان کو بھی کچھ بنانا ہے۔ اب مبتدا ہے تو خبر تو نہیں ہے میرے پاس، تو اب کسی ایک کو اس کی خبر بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جو اسی کے ساتھ کنیکٹڈ جار مجرور تھا اس کو اس کی خبر بنا لیا، قائم مقام خبر۔ اب پیچھے والوں کو کیا کرنا ہے وہ اب آپ کو غور کرنا ہے، جو پیچھے رہ گیا ہے تو پھر آپ کو یاد آئے گا کہ جی میں نے یہ ایک اصول پڑھا تھا کہ نکرہ اسم کے بعد جب بھی جار مجرور آئے گا تو وہ موصوف صفت بنیں گے۔ آپ نے اس کو موصوف صفت بنا لیا۔ اب جب موصوف صفت بنا لیا تو اب آپ نے کہا اب کیا کروں، اب آگے والے کو اس کے ساتھ کیا کروں؟ تو پھر جب آپ نے دیکھا کہ وہ یعنی کہ سیبن بارش کی صفت ہے، تو یہ بھی تو بارش کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے کہ اس بارش میں اندھیرے ہیں، گرج ہے، چمک ہے، اس کو آپ نے اس کی صفت نمبر 2 بنا لیا۔ تو یہ آپ نے دماغ کو استعمال کرنا ہے نا، گریں کھولنی ہے جو استاذہ وہ جی ہوتے ہیں۔ سیبم پہلی صفت آئے گی استاذہ جی، پھر سیبن تو بیٹا واضح؟ اسم ہے نا جس کی صفات آنی ہے آگے، اچھا، تو سیبن سے پھر تو اس کی جملہ شروع ہو رہا ہے، شروع تیز ہو رہا ہے تو موسلادھار پہلی، بارش۔ تو تو اصل جو تو پہلی اس کی، اس میں تیز موسلادھار بارش اصل بات ہے نا، باقی بعد میں اچھا تو اس بارش کے بارے میں باتیں بتا رہے ہیں کہ کدھر ہے وہ تیز موسلادھار بارش، آسمان میں۔ پھر کیا ہے اس استاذہ جی، بارش میں؟ اندھیرا بھی ہاں، ہے، گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے، تو اصل تو مین کریکٹر تو بارش ہے نا۔ تو ہم نے تیز موسلادھار کس کا کیا ہے؟ ویسے ہی اندھیروں کی وجہ سے یہ ہم نہیں نے، نہیں بیٹا، سیبن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بہت تیز بارش۔ اچھا ٹھیک ہے، بارش جزاک کی اللہ، بھی ٹھیک ہے۔ مختلف نام ہے نا، ایک کا مطلب ہوتا ہے بوندا باندی ہونا، ایک کا مطلب ہوتا ہے نارمل بارش ہونا، سیبن کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم تیز، آندھی سمجھ لو، استاذ آندھی والی بارش۔ استاذہ من السمائی پہلی صفت ہے، اور ظلماتوں و رعدوں و برق یہ دوسری صفت ہے، جی صفت پہلے یہ نمبر 2 مرکب ہے۔ عطفی بنے گا نا، مرکب عطفی بن کے جملہ اسمیہ جی بن کے پھر یہ دوسری صفت بنے گا۔ جی، اور یہ اس صفت ہم نے اس کو اسم صفت اس طرح بنا کہ اگر نکرہ اسم کے فوراً بعد جار مجرور آ جائے تو جو اسم ہے وہ اس کی اے، اسم وہ مرکب جار مجرور جو ہے وہ اس اسم کی صفت ہوتی ہے۔ جار مجرور اس کی صفت ہوتی ہے۔ جی جی استاد، اب یہ پورا مل کے کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی۔ توصیفی، ٹھیک ہے؟ اب اس مرکب توصیفی کے پیچھے کیا ہے؟ آپ حرف جار ہے، مرکب جاری بن جائے گا۔ دوبارہ سے اب یہ پورا مکمل ایک ہی مرکب جاری بن جائے گا۔ جی یہ پورا بننے کے بعد اب یہ جو ک تھا شروع میں ہمارے پاس، حرف جر، یہ ہے حرف جر، اور حرف جر کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مجرور اسم، ٹھیک ہے؟ مرکب توصیفی جو ہے اس کا مجرور اسم بنے گا، اور یہ جو ہے حرف جر بن جائے گا۔
آپ کو کہنا ہمیشہ اینڈ سے ہم بیکورڈ کی طرف آتے ہیں، تو اینڈ سے بیکورڈ ہی آ گئے نا ہم۔ آپ جار مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ تازہ متعلق بن کے پھر یہ قائم مقام خبر بنیں گے۔ کس کی؟ ظلمات، ظلمات ان کی نہیں استاد، مبتدا تو ظلمات نہیں ہے نا استاذہ، کیا مبتدا چیز؟ کی بات ہے۔ مبتدا تو ظلمات ہے۔ خبر ہے۔ جی، اس کو ہم سب سے پہلے جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ متعلق۔ قائم مقام، جی ادھر ہی لکھ دیتی ہوں، اس کے اندر ہی متعلق، یہ ہو گیا متعلق۔ متعلق بننے کے بعد پیچھے کیا ہے؟ اب اس کے اور پیچھے جاؤ نا، ابھی ختم تو نہیں ہوا۔ ک حرف سے پیچھے کیا عطف ہے ہے؟ استاد، حرف عطف ہے استاذہ، حرف عطف کے بعد کیا آتا ہے؟ معطوف، معطوف۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ پورا یہ بننے کے بعد متعلق معطوف بن رہا ہے پچھلے والی آیت نمبر، پیچھے کون سی آیت گزری ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ بالکل۔ اب یہ ہے حرف عطف۔ آپ دیکھو کہ جو بچے یہ پڑھیں گے نا قرآن کو اس طریقے سے، آج کل کتنا کامن ہو گیا، ہر دوسرے شخص سے سنو تو آپ کو پتا چلتا ہے اس کو کیا ہوا ہے، ڈائمینشیا۔ اتنا کامن ہو گیا، پہلے کبھی آپ نے اپنے بزرگوں کو سنا تھا؟ لیکن ہر دوسرے بندے کا پتہ چل رہا ہے جی پیرنٹس کو ڈائمینشیا ہو گیا ہے۔ کیا ہوتا مطلب ہے باجی ڈائمینشیا؟ بھول جانا استاذہ، بھول جانے کی بیماری، جی ٹھیک ہے۔ اور بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہر دوسرے بندے کو ڈائمینشیا ہو رہا ہے۔ جب کوئی بزرگ ہو جاتا ہے تو بزرگ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں ایک طرف۔ نہیں استاذہ، زیادہ گھروں میں بیٹا یہی ہوتا ہے نا کہ سب اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایک طرف پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان جنرل بات استاد جی کرو، اپنے گھر کی باہر تو بات نہ اولڈ کرو۔ ہوم بنے ہوئے ہیں، استاد جی باہر تو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، سب بزرگ ادھر چلے جاتے ہیں بالکل۔ اور گھر میں جی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اکیلے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اگر پارٹنر میں سے کوئی ایک چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، آج کل زیادہ تر تو ویسی ڈائیورسز ہو رہی ہیں، اگر چلو زندہ بھی ہے کوئی ایک نے تو پہلے جانا ہے نا، فوت ہو گیا، اکیلا بندہ سارا دن پڑا ہوتا ہے، میں تو اپنے ارد گرد یہی ماحول دیکھ رہی ہوں، تو دماغ ہم مطلب بزرگوں کو ایک طرف وہ دنیا چھوڑ کے بیڈ پہ پڑھ کے مسل بھی ختم، دماغ بھی ختم، تو بیماری آنی ہے کہ نہیں آنی؟ ایکٹیویٹی نہیں رہتی نا، ایکٹیو نہیں رہتے۔ تو یہ والی جو آپ اگر پڑھائی کرو گے نا، آپ کا دماغ اتنا روشن ہو جائے گا نا کہ بیماری سے بچ جاؤ گے۔ اب ہم پیچھے جانے لگے ہیں اس کے آیت کے، اس کے پیچھے ہم نے پڑھا تھا سمن بکمن امیون، تب بھی ہم نے 3 ورڈز پڑھے تھے کہ نہیں؟ جی جی پچھلی آیت نمبر، میم یہ آیت 19 ہے نا، آیت 18، آیت 18 اس میں ہم نے پڑھا تھا سمن، سمن بکمن یم فہم لا یرجعون۔ بالکل ٹھیک ہے، میں مطلب اس کو ڈیٹیل میں نہیں لکھ رہی، سمن بکمن اومیون، ٹھیک ہے۔ یہ پورا کا پورا ہم نے اس کو بنایا تھا
हमने कहा था इसका जो मुब्तदा है वो महजूफ है और हमने उसको हम ले लिया था, अगर आपको याद है। ठीक है, जी मैम। हम हमने मुब्तदा और सुमुन बुकमुन उमयुन को इसकी बना लिया था, खबर 1 खबर 2 और खबर 3, और इसको हमने पूरे को बना लिया था जुमला इस्मिया। ये पूरा जुमला इस्मिया बनने के बाद हमने कहा था कि ये क्या है, पहले बनेगा जुमला खबर। इस्मिया, हम्म, और जुमला इस्मिया बनने के बाद इसको हमने मातूफ नंबर 1 बनाया था, मातूफे अलई, मतुफ़ अलैह। इसको हमने मातूफे अलई बना दिया था। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया मातूफे अलई। इसी में आगे आ गया था फहुम ला यरजिऊन। मतुफ़ वन। जी, इसको हमने ले लिया था फहुम, फ आ गया ना बीच में हरफ तफ, जी। ये हरफ तफ आ गया था, और उसके बाद हमने इसको लिया था होम से शुरू करते हैं। यहाँ क्योंकि होम था तो हमने इसीलिए पीछे भी होम मुब्तदा लिया था, होम ला यरजिऊन। यरजिऊन। ठीक है, इसको हमने भी जुमला इस्मिया बनाया था, जी मैम। और जुमला इस्मिया बनाने के बाद हमने इसको मातूफ नंबर 1 ले लिया था। ये हमारा बन गया था मातूफ 1। ये यहाँ पे आ गया मातूफ 1। अब ये जो हमने ऊपर ये पूरा बनाया है, अब फिर औ आ गया हमारे पास यहाँ पे। औ क्या होता है? ये भी हरफ अतफ है, अच्छा। और अब ये हमारा जो ऊपर हमने आज पढ़ा है सारा, इस पूरे को हमने ले लिया है मातूफ 2, मतुफ़ सानी। जी, टू। आयत नंबर 19 पूरी की पूरी, इसको हमने मतुफ़ सानी। मातूफ नंबर 2 ले लिया है। आप समझ आ गई आप लोगों को? जी उस्ताज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारे पास मातूफ 2। और ये सारे मिलके क्या बनेंगे? मुरक्कब अत्फ़ी। पूरा का पूरा एक मुरक्कब अत्फ़ी बन गया है। अब इस मुरक्कब अत्फ़ी को कुछ बनाएंगे हम। मैम ये पीछे बन जाएगी ना, पीछे जो मुब्तदा है उसकी खबर पिछली आयत में। जी, अभी बेसिकली अगर आप देखो ना तो हमारी अभी आयत 19 तो नहीं खत्म हुई ना, जी जी। अभी तो हमारे हम आयत के बीच में है सिर्फ। हाँ जी। तो इंशाल्लाह बस यहाँ तक हमने इसको बना लिया मुरक्कब अत्फ़ी, और फिर हम देखेंगे अगली पार्ट को बनाने के बाद कि ये फिर उस पार्ट का क्या बनेगा, यानी कि आयत नंबर 18 और 19 मिल के क्या बना है, एक मुरक्कब अत्फ़ी। जी। और जो इसका बाकी पार्ट हमने अभी करना है,
यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़र अल मौती। ठीक है, ये क्योंकि जी यजअलूना से शुरू हो रहा है तो ये पूरा बनेगा जुमला फेलिया। फेलिया। और इसके बाद है वल्लाहु मुहीतुन बिल काफिरीन। जुमला अब ये इसमें जो वाव है, फिर एक और हर्फ आ गया, लेकिन ये हर्फ अतफ नहीं है, हर्फ इस्तिनाफ है, जिसका मतलब होता है कि अब पिछली आयत खत्म हो चुकी है। ठीक है, नई बात शुरू हो रही ये है। एक पूरा जुमला इसमिया एक नया जुमला है। तो इसका मतलब है जो हमने एक पार्ट मिस किया है उसका कुछ हिस्सा बनाएंगे हम। ठीक है, यजअलूना असाबिहिम, ये अब हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या बनता है अगली क्लास में। कोशिश किया करो जो हम इंशाल्लाह। करते हैं उसको अपने हाथ से एक दफा जरूर गुजारा करो, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आए। और इसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बड़ा, वो जो बड़ी फुल शीट्स हम एग्जाम की तैयारी के लिए लेते थे, पूरा एक आपको वो ग्रुप मिलता था, वो लो दस्ता। और उसके ऊपर लिखा करो। अपने हाथ से जब तक नहीं गुजारोगे आपको बात समझ में नहीं आएगी। ये जो कनेक्शंस मैं बना रही होती हूँ ना, ये कनेक्शंस तब बनाने आएंगे आप लोगों को जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। क्लियर हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तो आपको लग रहा है ना मुझे समझ आ रही है, लेकिन फिर बाद में आप जब दोबारा देखोगे तो आपको नहीं जी समझ जी आ रही होगी। तो इस तरह से ये है कि आपको जी जी। खुद से समझ आएगी कि मैंने किया क्या है। हाथों से गुजारना बहुत जरूरी होता है। उस्तादा जी, ये लास्ट वाली जो वाव वल्लाहु जो आगे करना है, ये वही होगी कि फिक्र यहाँ पे खत्म हो जी रहा है। जो पिछला लेसन चल रहा था, बात चल रही थी, ये लास्ट है जिसको जी, हरफे इतनाफ आप कह रहे हैं। हरफे जी इस्तिनाफ का मतलब होता है कि जी ये वाव पिछले आयतों से नहीं कनेक्ट कर रहा, हरफे अतफ नहीं है, बल्कि हरफे इस्तिनाफ का मतलब होता है कि पिछला जुमला पीछे ही खत्म हो गया, यहाँ पे एक नई बात शुरू होने लगी है। आई जी समझ आपको? जी जी और वो कब होता है? अ, आप देखोगे कुरान में अल्लाह ताला की ये एक अंदाज है बात करने का, कि वो जो चीजों को ना आपस में, मतलब एक आगे कमेंट, जिस तरह आप एक जो बात एक्सप्लेन करते हो उसके बाद एक अपनी राय बीच में डाल देते हो, होता ही है ना कि हाँ मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, या मैंने भी ऐसे ही कहा था, या वो भी यही कह रहा था, जी अपना एक कमेंट डाल दे, तो ये समझो उस तरह से होता है। और ये अल्लाह ताला बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं। चलें आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, 10:30 हो गए हैं। और मैंने कहा बीच में छोड़ दूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह वालेकुम हाफिज़, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि जो बच्चे वबरकातुहू। खामोश वबरकातुहू। बैठे हैं उनको भी समझ आई है? पढ़ना जरूर आप लोग इसको एक दफा बैठ के। आप लोगों में से कौन इसको लिखता है कि बस छोड़ देते हो, बस क्लास का पढ़ा भाई सब पढ़ के इसको छोड़ देते हो? कोई लिखता है? आप नोट्स बनाते हो अपने? ये तो लैपटॉप में ही रह जाएगा ना मैं आपके, या बनाती फोन हूँ में रह जाएगा? बाजी, मैं बनाती हूँ। गुड है। जिसने पढ़ाना है ना, पढ़ाने की नीयत बांधी हुई है, वो तो जरूर बनाएगा। और जो सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं वो फिर, खैर मैं गलत जुमला बोल रही हूँ, सीखने के लिए। कोई बगैर जबरदस्ती नहीं आ सकता जब तक उसमें सीखने की ख्वाहिश या खुशी ना हो। इसलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। चलें जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।